عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم بخش نثر میں سے گلستان سعدی شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب گلستان میں سے ایک حکایت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے۔ وہ حکایت اور یہ حکایت سعدی شیرازی کی مشہور و معروف کتاب گلستان سے لی گئی ہے۔ تو عزیز طلباء، میں چاہوں گا کہ اس حکایت کو پڑھنے سے پہلے ہم سعدی شیرازی پر مختصراً روشنی ڈالیں۔ سعدی شیرازی ایران کے مشہور و معروف شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام مشرف الدین مصلح بن عبداللہ سعدی شیرازی ہے اور 606 ہجری میں یہ شیراز میں پیدا ہوئے تھے اور شیراز میں ہی 672 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اور ان کی مشہور سیرگاہ جہاں پہ یہ اکثر اوقات سیر کیا کرتے تھے، سیر و تفریح کیا کرتے تھے، جس کا نام مصلی ہے، وہاں پہ ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بچپن میں ہی ان کے والد گرامی کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا اور انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ مدرسہ نظامیہ جو بغداد میں اس وقت مشہور و معروف مدرسہ تھا، اس میں اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ سیر و تفریح کے لیے مختلف ممالک کا انہوں نے ارادہ کیا اور اس حوالے سے یہ مختلف ممالک میں لگ بھگ 20 سے 25 سال تک یہ سیر و تفریح میں گردش کرتے رہے، مختلف ملکوں کا دورہ کرتے رہے۔ اور چونکہ ان کے اپنے ملک میں بھی حالات جو ہے وہ دیگر گو تھے، اس وقت مغلوں اور ایل خانوں کا دورہ تھا، تو وہاں سے بھی یہ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ممالک کا انہوں نے سیر و تفریح کا ارادہ کیا۔ جب واپس لوٹتے ہیں، شیراز واپس آتے ہیں، تو اس وقت اتابک ابو بکر بن سعد زنگی وہاں پہ حکومت کر رہا تھا، جو بڑا عدل و انصاف کے ساتھ حکومت قائم کیے ہوئے تھا۔ تو اس وقت اس کے دور میں وہاں پہ امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ اسی کے نام پر سعدی شیرازی نے اپنا تخلص جو ہے وہ سعدی رکھا تھا۔ سعد ابو بکر بن سعد زنگی اس کا نام تھا اور اس کے نام سے انہوں نے بھی اپنا نام یا اپنا تخلص سعدی رکھا۔ تو ان کی دو مشہور زمانہ تصانیف جو پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول اور معروف ہیں اور جن کا تقریباً دنیا کی تمام زبانوں کے اندر ان کے تراجم جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہماری گوجری اور پہاڑی جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں بھی ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، جو کلچر اکیڈمی نے شائع کیا ہوا ہے۔ تو ایک کتاب کا نام ہے گلستان اور دوسری کتاب کا نام ہے بوستان۔ گلستان جو ہے وہ 656 ہجری میں انہوں نے تصنیف کی اور یہ گلستان جو ہے اس کے 8 ابواب ہیں اور یہ نظم اور نثر دونوں میں لکھی گئی ہے، یعنی نثر کا چھوٹا سا کوئی سبق آموز اقتباس یا حکایت سنا کر اس سے ملتے جلتے اشعار وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو گلستان جو ہے یہ نظم اور نثر دونوں کا مجموعہ ہے، جبکہ بوستان جو ہے اس کے 10 باب ہیں، 10 چیپٹر ہیں اور یہ پوری کی پوری نظم میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ
ان کی 2 شاہکار کتابیں ہیں جن کا جواب آج تک کوئی نہیں لکھ پایا۔ تو علاوہ ازیں ان کے اشعار کا دیوان بھی ہے جس میں لگ بھگ 10,000 کے قریب اشعار ہیں، اور یہ غزل کے بہترین شاعر مانے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اردو میں میر تقی میر کو غزل میں حیثیت حاصل ہے، اسی طریقے سے فارسی میں سعدی شیرازی کو مقام حاصل ہے، اور انہوں نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی غزلیات، قصائد، رباعیات، مثنویات، ان تمام چیزوں پر انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ لیکن قصیدے میں انہوں نے بلا وجہ یا جھوٹا جو مبالغہ آرائی اشعار اکثر اوقات اس کا سہارا لیتے ہیں، تو انہوں نے اس جھوٹی یا مبالغہ آرائی سے اپنے دامن کو بالکل پاک اور صاف رکھا ہے، اور اسلام کی روشنی میں قصائد میں انہوں نے بادشاہ وقت کو عدل و انصاف کی تلقین کی ہے، عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے اسلام کی روشنی میں، کہ اگر کوئی بادشاہ عدل و انصاف کرتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ تو اس کا اسلام میں کتنا بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ تو جو بادشاہ تعریف کے قابل ہوا، جتنی تعریف کے قابل ہوا اتنی تعریف کی، اور ساتھ میں اسلام کی روشنی میں ان کو نصائح اور عدل و انصاف کی تلقین کی ہے انہوں نے۔ تو یہ انہوں نے ایک منفرد قصائد کے اندر پہلو جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا، ایک بہترین پیرائے میں بادشاہوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ تو بیہودہ مدح سرائی سے ان کا دامن بالکل پاک ہے قصائد کے دامن میں۔ تو آج یہ حکایت جو ہم آپ کے پیج نمبر 53 سے پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کی کتاب گلستان، جو سعدی شیرازی کی مشہور و معروف کتاب گلستان ہے، اس سے یہ اخذ کی گئی ہے، لی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ منت کہتے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے آپ کی سکرین پر ہے۔ منت کے معنی ہیں اقرار احسان، یعنی احسان کو ماننا، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو احسان ہم پر ہے اس کو ماننا، اس کا اقرار کرنا۔ اور عز و جل ہو گیا عزت والا، جاہ و جلال والا، بزرگی والا، بلند مقام والا، عالی مرتبت، جس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور طاعت کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں بندگی کو، فرما برداری کو، اور طاعتش ہو گیا اس کی بندگی، اس کی فرما برداری یا اس کا حکم ماننا۔ موجب کہتے ہیں سبب کو، موجب کسے کہتے ہیں؟ سبب بننا، یعنی وجہ بننا۔ اور قربت کہتے ہیں قرب سے ہے یہ نزدیکی، ٹھیک ہے جی، قربت قریب جانا یا نزدیک ہونا۔ تو بے شکر اندر، شکر کہتے ہیں شکر کرنے کو، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کرنے کو۔ تو اندرش مزید نعمت، مزید کہتے ہیں اضافہ کو، زیادہ کو۔ نعمت ہو گیا بخشش یا اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر نفسی ہو گیا، نفس کہتے ہیں سانس کو، نفسی ہو گیا ایک سانس۔ فرو می رود، فرو ہو گیا نیچے جانا، می رود نیچے جاتی ہے، اندر جاتی ہے۔ رود رفتن سے ہے، رفتن کے معنی ہے جانا۔ ممد حیات است، ممد حیات ہو گیا زندگی بخشنا، زندگی بخشنے کا کام کرنا یا زندگی بخشنا، ٹھیک ہے جی۔ تو حیات کہتے ہیں زندگی کو، ممد کہتے ہیں زندگی بخشنے والا۔ تو چن کے معنی ہو گیا جب، اور برمی آیت کے معنی ہو گیا باہر آتی ہے، اوپر آتی ہے، باہر نکلتی ہے۔ مفرح ذات، مفرح ذات، مفرح کہتے ہیں فرحت سے ہے یہ مفرح، فرحت کہتے ہیں خوشی کو۔ مفرح ذات است یعنی زندگی کو خوشی بخشنے والی، مفرح فرحت سے، اور فرح کہتے ہیں کامیابی کو، خوشی کو۔ تو پس پھر یا لہٰذا در ہر نفسی یعنی ہر ایک سانس میں دو نعمت موجود است، و بر ہر نعمتی ایک نعمت پر شکری
ایک بار شکر کرنا واجب است. واجب کے معنی ہو گیا لازم ہے، ضروری ہے. تو از دست و زبان، دست اور زبان یعنی ہاتھ اور زبان سے بر آیت جو کچھ ہوتا ہے، جو سرزد ہوتا ہے. اور عہدہ کہتے ہیں ذمہ داری کو. عہدہ کسے کہتے ہیں؟ قز جو ہے یہ کہ از کا مخفف ہے یا ابریویشن ہے یا شارٹ فارم ہے کہ از یعنی اس سے. عہدہ کہتے ہیں ذمہ داری کو. شکرش ہو گیا اس کا شکر ادا کرنا، اس کا شکر ادا کرنا. بے در آید یعنی پورا کرنا اس کو. تو ایک چھوٹی سی یہ آیت ہے قرآن پاک کی جو سورۃ سبا سے لی گئی ہے. تو اس کا یہ ترجمہ آپ دیکھ لیں. یہ آ گیا اعمالوا آل داؤدا. اعمالوا آل داؤدا یعنی اے داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی آل یا اولاد یا خاندان، شکراً یعنی اس کا شکر ادا کرو. شکراً اس کا شکر ادا کرو. وقلیل اور بہت تھوڑے ہیں، من عبادی میرے بندوں میں سے، الشکور شکر کرنے والے. یعنی اے آل داؤد یا داؤد علیہ السلام کے خاندان میرا شکر ادا کرو، کیونکہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے میرا شکر ادا کرنے والے ہیں. تو بندے ہما بہ، ہما ہو گیا وہی، بہ کے معنی ہو گیا بہتر ہوتے ہیں. ز تقصیر خیش، تقصیر کہتے ہیں غلطی کو، خیش ہو گیا اپنی. اور عذر ہو گیا عذر یا بطور عذر کے، بطور معافی کے. درگاہ کہتے ہیں بارگاہ میں، بارگاہ یا درگاہ ایک ہی معنی ہے. خدائی آورد، آوردن کے معنی ہو گیا لانا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا. تو یہ تھے آپ کے مشکل الفاظ عزیز طلبہ. اب ہم انشاءاللہ ترجمے کی طرف جائیں گے. تو منت خدائی را عز و جل کے طاعتش موجب قربت است. منت خدائی را عز و جل یعنی بلند مرتبہ اور جاہ و جلال والے خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اور اس کے احسان کا اقرار کرتے ہیں. کہ طاعتش موجب قربت است، کہ طاعتش کہ جس کی عبادت کرنا یا اس کی عبادت کرنا موجب قربت است اس کی نزدیکی کا سبب بنتی ہے. اس کی عبادت کرنا یعنی اس بلند و مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے، شکر ہے. کہ طاعتش موجب قربت است کہ جس کی عبادت کرنا اس کی نزدیکی کا سبب یا وجہ بنتی ہے. یعنی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے نزدیک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جاتے ہیں. و بے شکر اندرش مزید نعمت، اور اس کا شکر ادا کرنے میں نعمت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا، اس کی عطا کردہ نعمت پر اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت کو مزید اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. ہر نفسی کے فرومی ربد، ہر وہ سانس جو نیچے جاتی ہے یعنی جو انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے، ممد حیات است وہ زندگی بخشنے کا کام کرتی ہے، وہ زندگی دینے کا کام کرتی ہے. معافی چاہوں گا. وچن بھر می آید، اور جب وہ سانس باہر آتی ہے. وچن بھر می آید، اور جب وہی سانس اندر جاتی ہے تو زندگی بخشتی ہے، اور وہی سانس جب باہر آ جاتی ہے تو مفرح ذات است، تو وہ زندگی کو مفرح ذات، تو وہ زندگی کو خوشی بخشتی ہے، وہ زندگی کو فرحت بخشتی ہے. تو اب شاعر یہاں سے ایک سعدی شیرازی یہاں سے ایک خیال لیتے ہیں کہ ایک سانس جو انسان کے اندر جاتی ہے اور وہی سانس جب باہر لوٹ کر آتی ہے، یعنی اس کا حکم ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر سانس ہم لینے کے قابل ہوتے ہیں، اور اس کا حکم ہوتا ہے تو ہم اس سانس کو باہر چھوڑنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر اس کا حکم نہ ہو تو ہم نہ سانس لے سکتے ہیں، اور اگر لے لیں تو چھوڑنے کا حکم نہ ہو تو ہم اس سانس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. لہٰذا پس در ہر نفسی
لہٰذا ہر ایک سانس کے اندر دو نعمت موجود است، دو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی موجود ہیں۔ جب ایک بار ہم سانس اندر لیتے ہیں تو اس ایک بار سانس لینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دو احسان، اس کی دو نعمتیں موجود رہتی ہیں۔ وہ بر ہر نفسی شکری واجب است، اور ہر ایک سانس پر اس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب آتا ہے، ہم پر لازم آتا ہے، ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کریں گے تو اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ از دست و زبان، اب اسی سے ملتے جلتے اشعار ہیں، پہلے اوپر سے تھوڑا سا حکایت جو نثر میں دی گئی ہے، اور ساتھ میں نظم کے اشعار جو اس سے ملتے جلتے ہیں، اس سے مناسبت رکھتے ہیں، وہ دیے گئے ہیں۔ از دست و زبان کے بر آید، یعنی جو کچھ انسان کی زبان اور ہاتھ سے عمل میں آتا ہے اس سے سرزد ہوتا ہے، جو وہ کرتا ہے اپنے ہاتھ اور زبان کے ذریعے سے، جو کچھ بھی کرتا ہے، یعنی وہ یہ ہونا چاہیے کہ از عہدہ یہ شکرش بدر آید، کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر کی ذمہ داری کو پورا کریں، یعنی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، یا یہ ادا کرنا، یعنی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ہمیں اپنی ذمہ داری، اس کے شکر کی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر صورت میں، ہر حال میں، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے ہاتھ کے ذریعے سے ہو، تو ہر حال میں اس کے شکر کی ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، انسان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے چھوٹی سی، اعملوا آل داؤدا، اے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد، شکراً، یعنی میرا شکر ادا کرو، میرا احسان مانو، وقلیلا من عبادی الشکور، کیونکہ میرے بندوں میں سے میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت قلیل ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو۔ اب اس سے نیچے ایک شعر ملتا جلتا اسی سے، کہ بندہ ہما بہ، کہ بندہ وہی بہتر ہوتا ہے، وہی اچھا ہوتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ بڑائی والا یا افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، کہ ذی تقصیر خیش، جو اپنی غلطی کو مان لے اور اس کا اقرار کر لے، عذر بے درگاہ خدائی آورد، اور اپنے گناہوں کو بطور عذر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ یعنی اب دوبارہ دیکھ لیں کہ وہی انسان، وہی بندہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہی بندہ بہتر ہے جو اپنی غلطی کو مان لے اور اس غلطی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور عذر کے پیش کر دے۔ وہی انسان بہتر ہے، وہی انسان افضل اور اعلیٰ ہے، جو گناہ کے بعد فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے اس گناہ کی معافی کے لیے رجوع کر لے، وہی انسان بہتر ہے۔ تو اب یہ آپ کی حکایت تھی۔ تو کلمہ ہا و ترکیب ہا، یہ تازہ ہے، یعنی وہ کلمے یا وہ الفاظ اور جو نئے الفاظ آپ نے، یا ترکیب ہائے تازہ جو آپ نے پڑھی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ منت، مشکل الفاظ، یعنی معنی کیا ہے کہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ تو منت کہتے ہیں اقرار احسان کو، یعنی احسان کا اقرار کرنا، اس کو ماننا۔ را کے معنی ہو گیا برائے، اور اس کا تلفظ ضرور کیا جاتا ہے، بہرحال آپ را بھی پڑھیں تو درست رہے گا۔ تو اس کے معنی ہیں برائے، اور برائے کے معنی ہیں کے لیے، کے واسطے۔ عز و جل، گرامی و بزرگ، یعنی جو عالی قدر ہو، جاہ و جلال والا، شان و شوکت والا ہو اور بزرگی والا ہو، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تا آتش موجب قربت، یعنی فرمان برداری او سبب نزدیک شدن، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ماننا اس کی نزدیکی کا سبب بنتا ہے، اس کے قریب جانے کی وجہ بنتا ہے۔ بے شکر اندرش مزید نعمت، اور اس کا شکر ادا کرنے میں نعمت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کا فارسی میں آپ کو دیا گیا ہے کہ در سپاس گزاری، یعنی شکر ادا کرنے میں
اس کا شکر ادا کرنے میں افزونی بہرۂ روزی یعنی رزق میں روزی میں زیادتی کی وجہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ تو یہ تھے آپ کے مشکل الفاظ۔ دوسرے پیج پر بھی کچھ ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ نفسی ہو گیا یک دم یعنی ایک سانس، یک دم ایک سانس۔ محمد حیات یاری کنندہ برائے زیست یعنی جو زندگی کو بڑھانے کی وجہ بنتا ہے یا زندگی کو قائم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو چن کے معنی ہو گیا ہنگامی کے یعنی جس وقت کے۔ مفرحات شادی بخش جان یعنی زندگی کو خوشی دینے والی یا والا۔ نعمت کہتے ہیں بہرۂ خوشی یعنی نعمت کہتے ہیں اس کی بخشش کو، اس کی عطا کو نعمت کہا جاتا ہے۔ تو شکری ہو گیا یک سپاس گزاری یعنی ایک دفعہ شکر ادا کرنا، شکری ہو گیا ایک دفعہ شکر ادا کرنا۔ واجب بایستہ لازم یعنی چاہیے، ضروری ہے، واجب بنتا ہے۔ تو از دست و زبان کے بر آید یعنی جو کچھ انسان کی زبان اور ہاتھ سے عمل میں آتا ہے۔ تو اعمالو، اب یہ اس کے متعلق لکھتا ہے کہ بخشی است یہ ایک حصہ ہے از آیہ 13 صورت سبا، سورہ سبا کی آیت نمبر یہ غالباً 13 ہے۔ تو اے خاندان داؤد سپاس بجا آورید یعنی اے حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سپاس بجا آورید یعنی اس کا شکر ادا کیجئے بندگان سپاس گزار من اندک کہتے ہیں تھوڑے کو کہ میرے بندوں میں سے میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے بندے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کا لیکچر نمبر 2 بخش نثر میں سے تھا جو مکمل ہوا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔